السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان میں اس سے قبل یہ بیان ہوا کہ جس بات، جس قول، جس کلمے، جس لفظ کے اندر چند احتمالات ہوں، یعنی اس کے معنی اور مفہوم الگ الگ ہو سکتے ہوں، اور ان میں سے بعض احتمالات کفر کی طرف جاتے ہوں، بعض اسلام کی طرف جاتے ہوں، کہنے والا اگر مسلمان ہے تو اسے اس بنا پر کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس کا معنی مراد یعنی اس کی مراد نامعلوم ہو جائے۔ مراد متعین ہو گئی کہ اس نے اس لفظ سے کفریہ معنی ہی مراد لیا ہے، اگر اس نے تصریح کر دی، صراحت کر دی، تب تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر صراحت نہیں کی ہے اور اس کے چند احتمالات نکلتے ہیں، یعنی چند مفہوم نکلتے ہیں جو اسلام کی طرف بھی ہیں، کفر کی طرف بھی، تو اس بنا پر اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ضروری تنبیہ یہاں اعلیٰ حضرت اب فرما رہے ہیں، ایک نوٹ کرنے کی بات کہ ہر جگہ یہ چیز نہیں چلے گی، ہر جملے میں، ہر بات، ہر لفظ میں یہ چیز احتمال والی نہیں چلے گی۔ فرماتے ہیں احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، جس کی گنجائش ہو، یعنی جس کا معنی لیا جا سکتا ہو، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہو۔ جہاں نہیں لیا جاتا وہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس احتمال کو نہیں لیا جائے گا۔ جس کی گنجائش ہو وہی احتمال معتبر ہے۔ احتمال کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی لفظ کو کسی معنی میں سمجھنا کہ ہاں اس معنی میں بولا ہوگا، اس معنی میں بولا ہوگا، تو احتمال یہ وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں نہیں سنی جاتی۔ یعنی اگر کوئی صریح بات ہے کہ الفاظ بولتے ہی، جملہ بولتے ہی بات سمجھ میں آ گئی، اس میں کوئی ادھر ادھر کوئی شک والی بات نہیں ہے، ایک دم بالکل صریح معنی ہے، تو اس بارے میں نہیں سنا جائے گا، ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ یعنی اگر ایسا ہی ہے، نکالنے لگے ہر چیز میں، تو پھر تو کوئی بھی بات کفر کی نہ رہے۔ ہر ایک میں بولنے والا کچھ نہ کچھ نکال دے گا کہ یہاں پہ یہ مخفف تھا، یہاں پہ یہ محذوف تھا، یہاں پہ ایسا تھا، یہاں پہ ویسا تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ زید نے کہا خدا دو ہے، زید یہ کہے کہ خدا دو ہے، اور پھر اس میں یہ تعویل ہو جائے کہ لفظ خدا سے بحذف مضاف حکم خدا مراد ہے۔ یعنی یہاں پر میں نے خدا کہا ہے تو یہاں خدا سے پہلے حکم جو ہے نا وہ محذوف ہے،
مقدر ہے، محذوف ہے، یعنی خدا میں نے کہا لیکن یہاں مراد میں نے لیا ہے حکم خدا۔ میں نے خدا کہا کہ خدا دو ہیں، لیکن یہاں پہ خدا سے مراد حکم خدا، مضاف محذوف مانا ہے یہاں پر۔ جیسے کہ کوئی تعویل کر دے کہ قرآن پاک میں بھی ایسا آیا ہے کہ الا ان یاتی اللہ، تو یہاں پہ الا ان یاتی اللہ، اللہ سے پہلے امر محذوف ہے، تو ویسے ہی یہاں پر میں نے بھی جو ہے نا وہ حکم خدا مراد لیا ہے۔ کوئی یہ تعویل کرے اور حکم خدا اس نے مراد لیا ہے، یعنی خدا کا حکم دو ہیں، یعنی قضا دو طرح کی ہے، ایک قضائے مبرم، ایک قضائے معلق، تو میں نے یہ مراد لیا ہے۔ اگر اس طرح سے کہے تو فرماتے ہیں کہ قضا دو ہیں، مبرم و معلق، جیسے قرآن عظیم میں فرمایا الا ان یاتی اللہ ای امر اللہ، یعنی یاتی اللہ، مگر یہ کہ اللہ آئے، تو یہاں پہ اللہ آئے تو اللہ کا آنا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ امر اللہ، اللہ کا حکم آئے قرآن پاک میں، وہاں پر یہ مراد ہے۔ تو کوئی اسی آیت سے لے لے کہ میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا کہ خدا دو ہیں، یعنی خدا کا حکم دو ہے، تو یہ تعویل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صریح لفظ ہے، خدا دو ہیں، تو ہر ایک سننے والا اب یہی سمجھے گا کہ اس کی کہنے کی مراد کیا ہے کہ خدا دو، ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے۔ اور قرآن پاک تو خود جو ہے وہ اس کا انکار اور اس کی تردید فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں چند خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ تو خدا تو ایک ہی ہے، اب کوئی یہ کہے کہ خدا دو ہے اور اس میں طرح طرح کی تعویل کرے، تو کچھ الفاظ جو ہے وہ صریح ہوتے ہیں، اس میں اب یہ مراد نہیں لی جاتی ہے، مراد نہیں دیکھی جاتی ہے، تعویل نہیں دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تجھ کو طلاق، اور بعد میں طلاق وہ عربی جانتا تھا تو طلاق کا معنی آزاد کرنا بھی ہوتا ہے، اس نے یہ مراد لے لیا کہ یعنی تو اب میکے جانے کے لیے آزاد ہے، کبھی بھی آ جا سکتی ہے، یہ میں نے مراد لی ہے، تو یہ مراد اس کی نہیں مانی جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لفظ صریح ہے تو صریح معنی میں معروف ہے، مشہور ہے، تو اب اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہی بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر اعلیٰ حضرت کہ احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، جہاں گنجائش نہ ہو تو وہاں پہ تعویل اور احتمال معتبر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمر کہے، یعنی کوئی شخص ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، رسول اللہ کا معنی اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے تو میرے بدن میں میری روح ڈالی ہے، بھیجی ہے، یہ مراد کر لے کہ اللہ ہی نے تو میری روح بھیجی ہے تو میں رسول اللہ ہوں، یعنی میں اللہ کا، میری روح جو ہے اللہ کی جانب سے ہی بھیجی ہوئی ہے، ڈالی ہوئی ہے، یہ تعویل کر کے اور کہے کہ میں رسول اللہ ہوں، تو یہ معنی، یہ تعویل اس کی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صریح لفظ ہے، اسی میں استعمال ہے، اسی میں معروف ہے، مشہور ہے۔ جب بھی کوئی کہے کہ میں رسول اللہ ہوں یعنی اللہ کا رسول ہوں، تو رسول سے مراد اب بھیجا ہوا نہیں ہے، بلکہ رسول کی جو شرعی تعریف ہے وہ مراد ہوگی کہ اللہ نے جس کو مبعوث فرمایا، اللہ نے شریعت، ایک نئی شریعت کے ساتھ جس کو مبعوث فرمایا، وہ ہے اللہ کے رسول۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں یہ تعویل گڑھ لی جائے کہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی میں نے لغت کے اعتبار سے، شرع کے اعتبار سے یہ رسول اللہ نہیں کہا ہے، بلکہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے میں نے معنی مراد لیا ہے رسول کا، اور یعنی خدا ہی نے اس کی روح بدن میں بھیجی ہے، تو خدا ہی نے بھیجی ہے، تو اس لیے رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسی تعویلیں زنہار مسموع نہیں، بالکل سنی نہیں جائیں گی، اس طرح کی تعویلیں نہیں سنی جائیں گی، کیونکہ اس میں اس طرح کے احتمالات نہیں ہوتے، تو یہ تعویلیں نہیں سنی جائیں گی۔
یعنی یہ بات یاد رکھیے گا کہ صریح جو بات ہوتی ہے، صریح کا مطلب بالکل واضح، تو جو واضح بات ہوتی ہے، صریح کلام ہوتا ہے، صریح الفاظ جو ہوتے ہیں، تو اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، تعویل نہیں سنی جائے گی، حکم سنا دیا جائے گا، اس پہ جو بھی حکم ہوگا اس کی تعویل کسی سے نہیں سنی جائے گی۔ اب فرماتے ہیں کہ شفا شریف میں ہے کہ ادعاؤہ التاویل فی لفظ صراح لا يقبل، کیا مطلب؟ یعنی صریح لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا ہے۔ صریح الفاظ ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی تعویل کرے، صریح کا مطلب یعنی صراحت، بالکل کھلا ہوا، اس کا معنی سب کو معلوم ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی تعویل گڑھے کرے تو اس کی تعویل نہیں سنی جائے، جیسا کہ میں نے مثال دے دی ہے طلاق والی، ویسے ہی۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ شرح شفاء قاری میں ہے ہوا مردود عند القواعد الشرعیہ، یعنی ایسا دعویٰ یہ شریعت میں مردود ہے، یعنی لوٹا دیا جائے گا، شریعت میں اس کا یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے، یعنی قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ وہ اگر تعویل کا دعویٰ کرے کہ نہیں میرا یہ معنی تھا، میری یہ مراد تھی، میری یہ نیت تھی، میں نے اس نیت سے نہیں کہا، اس نیت سے نہیں کہا، نہیں، صریح لفظ ہے تو اب اس کا معنی، اس کی تعویل، اس کی مراد، اس کی نیت یہ نہیں دیکھی جائے گی، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، یعنی لوٹا دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں نصیب الریاض میں ہے لا یلتفت لمثلہ ویعد ہذیانا، ایسی تعویل کی طرف التفات نہ ہوگا، یعنی اس طرح کی اگر تعویل کوئی گڑھے تو اس طرف جو ہے التفات نہیں ہوگا، یعنی اس طرف ہم اس تعویل کو نہیں لیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اور وہ ہذیان سمجھی جائے گی، یعنی یہ بس ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ بس اس نے کہہ دیا ہے اور اب جو ہے معنی گڑ رہا ہے اور کچھ کا کچھ کہہ رہا ہے، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بس پاگل پن ہے، اس کا پاگل پن ہے جو اس میں تعویلیں کر رہا ہے، کسی طرح کی تعویل نہیں سمجھی جائے گی۔ فتاوی خلاصہ و فصول عمادیہ و جامع الفصولین و فتاوی ہندیہ وغیرہ میں ہے واللفظ للعمادی قال انا رسول اللہ او قال بالفارسیہ من پیغمبرم یرید به من پیغامی برم یکفر، کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول یا پیغمبر کہے، اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا اللہ کا پیغمبر ہوں، اور معنی یہ لے پیغمبر یعنی پیغام لے جانے والا، تو اب وہ معنی لے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں، پیغمبر سے مراد کیا لے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں، قاصد ہوں، تو بھی وہ کافر ہو جائے گا، اس کی یہ تعویل نہیں سنی جائے گی۔ پیغام لے جانے والا یعنی ڈاکیا، تو اب ڈاکیا کو کوئی پیغمبر بول دے تو اس کی اب یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ یہ پیغام لے جانے والے کے اعتبار سے اس نے پیغامبر یعنی پیغام لے جانے والا، اس کو اس نے کہہ دیا پیغمبر، تو اب اس کی یہ تعویل نہیں سنی جائے گی، حالانکہ معنی تو وہی ہے، لیکن کیونکہ یہ لفظ یہ صرف انبیاء و مرسلین کے لیے اب جو ہے یہ خاص ہو گیا ہے، تو اب کسی اور کے لیے اگر کہا جائے تو اب اس کی تعویل نہیں سنی جائے گی۔ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا، یہ تعویل نہیں سنی جائے گی۔ فاحفظ، تو اس کو محفوظ کر لو، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لو کہ ہر جملے اور ہر لفظ میں تعویل نہیں ہوتی کہ گھماؤ پھراؤ، یہ کرو وہ کرو، جیسا کہ اس سے پہلے ابھی گزرا نا کہ وہ لوگ تعویلیں گڑھتے ہیں کہ ہمارے معنی یہ مراد تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ گڑھتے ہیں، تو ہر چیز میں تعویل نہیں سنی جاتی، ہاں جس میں واقعی احتمال ہو تعویل کا، جیسے کہ اس سے پہلے مثال گزری کہ اس میں احتمال ہوتا ہے، چند احتمالات ہوتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے۔
تو یہ اعلیٰ حضرت نے ایسا رد فرما دیا کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ چند باتیں میں نے آج کے درس میں ذکر کر دی، انشاءاللہ آئندہ اور مزید درس آگے بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بدعقیدگی، بد مذہبی، کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کے بد مذہبوں سے، کفار و مشرکین سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔